بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی طرح؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم، کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے، تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو
کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے, والدہ کی, اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی, لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا, وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں. ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے, جائز ہے. سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے, لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے, یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے, لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا, کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر. دیکھیں, دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہے ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے, احترام کرتا ہے, تو یہ دل کے تقوی کی علامت. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا, یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں, وہ تھوڑا سمٹ جائیں, تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گے, تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس, تو بہتر تو یہی ہے, اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے, اس کو باتیں بھی نہ کی جائیں, اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد, کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں, تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل, لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں, کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو, یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی, وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے, کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہے, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک, بولو بھائی, فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف, بولو بھائی, نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ, اس کے بارے میں کیا ہے, بولو بھائی, اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں, راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے
چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دونا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا, تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. میری بیوی بد اخلاق ہے, میں کیا کروں؟ شریعت کی روشنی میں بتائیں. صبر کریں, صبر. اور کیا کر سکتا ہے بھائی؟ بیگم کو سمجھائیں. اخلاق پر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائیں, وہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ اخلاق پر بات کرتے ہیں, تو ان کو ان کے بیانات بھی سنائیں. زبان ایسی چیز ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا, اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں, زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا, مرد تمیز سے بات نہیں کرتا, غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, اور ذرا سی بات پر ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی, زیادہ تر, سب نہیں بھائی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار, آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہاری عزت ہے, اس کی وجہ سے تم میاں والی کہلا رہی ہو. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے, بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے. مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, ادھر کدھر چلیں گے. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی, خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد, جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے. 10 اور دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں, لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں, اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں, مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے, آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے, باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی. غریبی آپ نے منگوا لی یار, ٹھیک ہے, غریبی لے آیا ہوٹل والا, آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے, بچ گئی ہے نا روٹی, وہ سالن لا دے, تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا, آپ جاؤ, تو دے گا کہ نہیں دے گا. ہوٹل والا چل نکل یہاں سے, تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں, وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے.
ناشتہ ہو گیا, دوپہر کھانا ہو گیا, وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو, اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا, ٹماٹر ڈال دیا, تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ, صحیح ہے نا. اس سے زیادہ غریبی ہے, کرنا چاہیے, لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس نے, اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے, بھائی جہاں بھی جانا ہے, ٹیکسی کا کرایہ دے دیا, رکشے کا کرایہ دے دیا, ٹھیک ہے. گاڑی خرید کے دینا لازم, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, مجھے گاڑی لے کے دو, مجھے سیل فون لے کے دو, مجھے یہ لے کے دو, مجھے وہ لے کے دو. پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا. غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے, درمیانہ آدمی درمیانے, اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے. گنجائش دی ہے لے جائے, لیکن لڑنا نہیں بنتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر, اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں. بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ, اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں, یہ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا, سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں, جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں, الحمدللہ ہم تو. تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے, بولے بھائی میں نہیں دے سکتا, میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا, تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ, کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے, وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کرے. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے, لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی, لڑ رہی ہیں آج کل, جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو اور اتنے پیسے دو مجھے, یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا, صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, وہ سمجھے بھائی اس کا ایک, یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. بھائی ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لے آؤ, تیری چائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں, یہ کس کو پلائے گی, میں کوئی پینڈو ہوں؟ یہ اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں. چائے چینی, میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے آدمی. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ رہے ہیں. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہو آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں, میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہا ہے, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گیا یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے؟ ٹینشن بن کے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لات ماری, چلو یہاں دی, ہر وقت بس. بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق, گپ شپ, اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے. بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں, تو میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو.
تو اور عورت ناشکری ختم کر دے. وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے. وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے, نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہو نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار, اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترشی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے بھائی, بیوی ہے بھائی, اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں. گزارا. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی. بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے, پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے, یہ ہو گیا نا, یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال, میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے, چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے, چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے, تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو, تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے, ایسے کیسز ہمارے پاس آئے, بدتمیز تھی چھوڑ دیا, تو وہ دوسری شادی کی وہ تمیز ہی ہے, اس کے پاس اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز می کر کے بات شروع کرتی, ایکسکیوز کر کے, باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی, بچوں کو نہیں. بعض بدتمیز بیوی ہیں, بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ ہے میرا, جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں, شوہروں کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, پھر روب, لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے, بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق, تھینک یو, بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہے کہ بچے چرسی ہیروئنچی بن گئے. وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا, کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھائی, بچے بھی بہت ایک نمبر بچے. کیونکہ ماں, آج کل بچے باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا, بچے سنبھلتے ہیں کس سے, باپ صرف وہ کیا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں, ڈاکومنٹریز دیکھیں, جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے, ڈاکومنٹریز دیکھیں, آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لگڑ بگڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, شیرنیاں, بہت ساری شیرنیاں ہوتی, اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی بھی ہوں گی, یہ میں نے, آپ دیکھ لیں جا کے, نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی لکڑ بگڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے, شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. یہ شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے, شیر شکار بھی نہیں کرتا, پتہ ہے آپ, بیٹھا رہتا ہے آرام سے, سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار, چوہے, بلی, اور یہ ادھر سے ہرن مرن کو پکڑ کے, یہ بیگم تم کرو, کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی, شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے, نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے, تم نے کرنا, آرام سے پڑا رہے گا مسٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی, شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو, یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ہے. تو شیر وہ لکڑ پکڑ حملہ کر رہے ہیں, اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نہ سو رہا ہے, بٹ بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے, یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے, تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی
یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو 2 آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھتے, ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے, پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا, نہ دھاڑ رہا ہے نہ ہو ہا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہا چپٹا, آرام آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہنیں رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے, اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے, قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو لکڑ پکڑ کر نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے, وہ سارے چیخ, اور پھر آرام سے آگے دوبارہ وہی دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ رہا تھا, یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا, شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں تو ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں, تربیت بھی عورتیں ہی, مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی, ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے, نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے, یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے اور میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں, تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج, ہونا چاہیے نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں, اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے, وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے, ایک خوش اخلاق ہے, تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں, حقوق میں کمی فرق نہیں آئے.